السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن عزیز، حج کا موسم ہے۔ حجاج کرام اللہ کے گھر حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ حج، اس میں عشق کا کمال نظر آتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت سے تعلق، محبت والا تعلق اور تعلق بنانے کے لیے انداز کیا ہوتا ہے۔ کسی سے بھی تعلق بنانا ہو نا تو پہلے اس کا تعارف اور اس کا نام جو ہے نا وہ بندہ وہ جانتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت سے تعلق بنانے کے لیے سب سے پہلی بات کلمہ طیبہ، بندہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے کے ساتھ بندے کا تعلق جو ہے نا وہ اپنے خالق کے حقیقی کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتا ہے۔ اور پھر اس تعلق کو مزید پختہ کرنے کے لیے، محبت کی طرف اس تعلق کو لے جانے کے لیے پھر بار بار اس محبوب کی ملاقات جو ہے نا وہ کی جاتی ہے۔ اور جتنی بندہ ملاقات کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کو محبت نصیب ہو جائے گی۔ اور کلمہ طیبہ کے بعد پھر نماز رکھی گئی ہے۔ نماز 5 ٹائم کی ملاقات ہے، اور ملاقات ہی نہیں جس نے کرنی اس نے پھر محبت کیا حاصل کرنی ہے۔ تو اپنے خالق کی محبت حاصل کرنے کے لیے نماز بہترین ملاقات کا یہ وقت ہے اور بہترین رب کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ 5 ٹائم آئے گا جب بار بار رب کا نام لے گا، رب کی تسبیح پڑھے گا، اس کے لیے رکوع کرے گا، سجود کرے گا، ثنا پڑھے گا، تعوذ و تسمیہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، تلاوت قرآن کرے گا، تو پھر اس کو رب کی محبت جو ہے نا وہ نصیب ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ رب کی محبت حاصل کرنے کا یہ ایک بہترین جو ہے نا وہ راستہ ہے۔ اور تعلق قائم ہو جائے پھر اس کے بعد اگلا جو درجہ ہے وہ محبت حاصل کرنے کا طریقہ وہ نماز کی صورت میں رکھا گیا۔ اور پھر محبت جو ہے نا وہ جب حاصل ہو جائے تو محبوب کا پیار اور محبت جب بندے کو ملے تو پھر وہ اپنے محبوب کی خاطر جو بھی اس کے پاس وسائل ہوں وہ خرچ کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے خون پسینے کی کمائی میں سے اس کی راہ کے اندر جو ہے نا وہ خرچ کرتا ہے۔ اور نماز کے بعد پھر زکوٰۃ کا حکم رکھا کہ آزمائے تو صحیح کہ محبت کتنی ہے اور کیسی ہے محبت۔ تو پھر جس کی جتنی محبت ہے اتنا ہی پھر اس نے اللہ کی راہ میں جو ہے نا وہ خرچ کرنا ہے۔ اور کچھ چوتھا حصہ خرچ کر دیتے ہیں، کچھ تیسرا حصہ خرچ کر دیتے ہیں، کچھ سارا مال ہی جو ہے نا وہ خرچ کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو جو ہے نا وہ کم از کم 40واں حصہ یعنی 40 ہیں تو اس میں سے 1 روپیہ جو ہے نا وہ دینا اتنا مشکل نہیں ہے۔ 100 میں سے 2.5 روپے وہ تو جو ہے نا وہ دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ محبت، یعنی کوئی بندہ کہے کہ بڑی محبت ہے لیکن وہ 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ اس کی محبت مسلم نہیں ہوگی۔ ارے میاں، رب سے محبت اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم رب سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے زیادہ نہ صحیح تو کم از کم یہ تو جو ہے نا وہ بندے کو ضروری کرنا چاہیے۔ اس سے جو ہے نا وہ کم تو پھر اور جو ہے نا وہ اس سے کم اور کیا ہو سکتا ہے کہ 2.5% کم از کم 100 میں سے 2.5 روپے وہ جو ہے نا وہ اللہ کی راہ کے اندر ضرور دے۔ یہ اس کی محبت ہے۔ اگر محبت اس کو ملی ہے تو پھر وہ اس کی راہ میں خرچ کرے گا۔ اور محبت کے بعد پھر اگلا درجہ ہے عشق۔ عشق جب ہو جائے تو پھر بندہ جو ہے نا وہ اپنی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو ضرورت بھی ہو نا تو پھر بھی وہ محبوب کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ ایک مثال میں آپ کو دوں، جیسے ایک بیل ہوتی ہے نا جو درخت کے گرد جو ہے نا وہ لپٹ جاتی ہے، وہ پیلی سی بیل ہوتی ہے، اسے عربی کے اندر اشکا کہا جاتا ہے۔
اور وہ بیل جو درخت کے اوپر لپٹی ہوتی ہے تو درخت اس پر عاشق ہوتا ہے، اور درخت خود سوکھتا جاتا ہے لیکن اس بیل کو کھلاتا جاتا ہے، اور خود اس کے پتے سوکھ رہے ہوتے ہیں، شاخیں اس کی سوکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کو بیل کو جو ہے نا وہ کھلا رہا ہوتا ہے، اور یہ اس کا عشق ہے۔ اور ایسے ہی زکوٰۃ کے بعد عشق کا جو اظہار ہے اور عشق والا جو تعلق ہے کہ وہ خود بھوک برداشت کرتا ہے، وہ روزے کی صورت میں پیاس برداشت کرتا ہے، اور پھر اپنے محبوب کی خاطر، یعنی ضرورت بھی ہوتی ہے جسم کو لیکن پھر بھی وہ محبوب کی محبت کے اندر جو ہے نا وہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، محبوب کی خاطر وہ اپنی آنکھوں پر پہرا بٹھائے رکھتا ہے، محبوب کی خاطر اپنے ہاتھوں پہ پہرا بٹھاتا ہے، اپنے پاؤں پہ، اپنی سوچ کے اوپر، کانوں پر پہرا جو ہے وہ بٹھاتا ہے، اور یہ عشق ہے۔ اور پہلی سیڑھی جو ہے نا وہ کلمہ طیبہ، کلمہ پڑھا جائے، اور دوسری جو سیڑھی ہے اور دوسرا جو سٹیپ ہے وہ نماز کی صورت میں، اور تیسرا جو سٹیپ ہے محبت کا وہ زکوٰۃ کی صورت میں، اور تیسرا جو سٹیپ ہے وہ عشق والا جو سٹیپ ہے نا، یہ آگے ترقی ہو رہی ہے نا بندے کی تعلق کے اندر جو ہے نا وہ مزید پختگی آ رہی ہے، مزید قرب بڑھتا جاتا ہے، تو محبت کے بعد پھر عشق کا اس کو مقام ملتا ہے، اور یہ روزے کے صورت میں ملتا ہے، اور پھر عشق کی انتہا جو ہے نا وہ 5ویں نمبر پر وہ حج کی صورت میں دیکھی گئی ہے کہ حج کے لیے جب حاجی جاتا ہے تو وہ اپنا قیمتی لباس، خوبصورت لباس، اور بڑی محبت کے ساتھ اس نے سلوایا ہوتا ہے، اس کی کئی جیبیں بھی رکھی جاتی ہیں کہ یہ بڑا پسند کا میرا سوٹ ہے جناب، اس کو سلائی ایسے کرنی ہے، ڈبل سلائی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے۔ تو وہ جو پسند کا سوٹ، پسند کے وہ رنگ، وہ سارے وہ سلے ہوئے اس کی پسند کے وہ کپڑے وہ سارے خود اتارتا ہے، اور محبوب کی خاطر وہ بولتا ہے کہ میں اپنی ساری خواہشوں کو پیچھے رکھتا ہوں، میرا محبوب جس عمل میں راضی ہے اب میں وہی کرتا ہوں۔ پھر وہ انسلی 2 چادریں وہ زیب تن کرتا ہے، ایک کو تہمت بناتا ہے، ایک کو اوپر جو ہے نا وہ ڈالتا ہے۔ تو یہ عشق کا کمال، عشق کی انتہا جو ہے نا وہ حج والے عمل میں اور حج کے اس مبارک سفر میں اور حج کے اندر جو ہے نا وہ نظر آتا ہے۔ اور پھر وہ جو ہے نا وہ احرام پہننے کے بعد بندہ مومن وہ عاشق بولتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ باری تعالیٰ میں حاضر ہوں، پیچھے جو میری زندگی میں جو کمیاں ہوئیں، جو مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، جو نافرمانیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن باری تعالیٰ اب میں تیرے حضور حاضر ہوں، اب میں نے اپنی ساری مرضی ختم کر دی ہے، اب بقیہ جو زندگی ہے باری تعالیٰ وہ تیری مرضی، تیرے حکم اور تیری محبت کے اندر گزرے گی، کبھی تیری نافرمانی نہیں ہوگی۔ یہ حج کا مقصد ہے، حج انقلاب کا نام ہے، یعنی بندے کے اندر وہ پہلی زندگی اور حج کے بعد والی زندگی وہ مختلف ہو جائے، اور دیکھنے والا سمجھے کہ واقعی یہ حاجی ہے اور اس کا حج قبول بھی ہوا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں حج کی برکات نصیب فرمائے، اللہ سب کے عمل قبول فرمائے۔